یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ گھر نہیں ہے جس میں کتابیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں, بڑے بڑے وہ بنا لیتے ہیں, لیکن ان میں کتابوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. بات کر رہا ہوں خود اعتمادی کی, کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے کے محتاج ہو, آپ اس سے کہیں کہ یار میرا نام ادھر لکھ دو, آپ خود کیوں نہیں لکھتے؟ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. لوگ صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے خود کوئی کام نہیں کرتے, وہ دوسروں سے کراتے ہیں. یہ ساری جو ہے یہ لالٹین کی روشنی میں لکھی گئی ہے. یہ کچھ دن کی یہ کچھ دن کی روشنی میں ہے, کچھ لالٹین کی روشنی میں ہے, اور کچھ جو ہے نا لکڑی کی روشنی میں ہے. مطلب کہ ہم زمین کے تارے کتاب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بجلی کا کوئی کردار نہیں ہے. اسی طرح سے لوگ بڑے بڑے محل بنا لیتے ہیں, کسی جگہ کوئی ایک پودا نہیں لگا ہوا, ایک تنکا نہیں لگا ہوا. تو میں ذاتی طور پہ اگر کوئی میسیج یا پیغام کی اگر بات کریں تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہر گھر کے اندر لائبریری ہونی چاہیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس. میں ہوں رانا فاروق طاہر. میرے ہاتھ میں آپ کتاب دیکھ رہے ہیں زمین کے تارے. اس کے اوپر مصنف کا نام لکھا ہوا ہے عبدالخالق ہمدرد. آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں. وادی نیلم آزاد کشمیر کے ایک دور دراز علاقے پھلاوائی سے ان کا تعلق ہے. پھلاوائی سے اسلام آباد تک 2 کتابوں کے مصنف ہیں. 22 کتابوں کا یہ عربی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں, اور سفر کرنے کے بڑے شوقین ہیں. کئی سفر نامے درجنوں انہوں نے لکھے ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کتابیں لکھنے اور سفر نامے لکھنے کا ان کو شوق کب ہوا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا جی تعارف کروا دیں. نام تو آپ نے بتا دیا, عبدالخالق ہمدرد میرا نام ہے. ابا نے نام عبدالخالق رکھا تھا, میں نے ہمدرد جو ہے پھر بعد میں یہ اضافہ کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو گاؤں ہمارا پھلاوئی ہے اور وادی نیلم, مادری زبان ہماری شینا ہے, تو وہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں. اور اصل اس سے بھی پیچھے اگر جائیں تو ہمارا تعلق جو ہے نا گلگت سے ہے. ہمارا آدھا خاندان آج بھی گلگت میں ہے اور آدھا جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے سفر نامے لکھنے شروع کیے ہیں, کتابیں لکھنی شروع کی ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا, یہ کیسے شوق ہوا ہے؟ اصل میں اس میں جو کتابیں لکھنے کا یا پڑھنے کا جو شوق ہے, میں جب اسکول میں گیا تھا شروع میں, تو اس وقت سے مجھے پڑھنے کا الحمدللہ بہت زیادہ شوق تھا, اور کوئی بھی چیز لکھی ہوئی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو میرے سامنے اس کو پڑھا نہ ہو. حتیٰ کہ ماچس کی ڈبیا, سگریٹ کی ڈبیا, اور کسی بھی چیز کا کوئی ریپر, اس کو کھولنا دیکھنا یار اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. اچھا. یعنی لکھی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ سامنے سے بغیر پڑھے نہیں گزری. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک بس یہ سب سے بڑی بات تو قدرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہمارے اپنے ذاتی قسم اللہ کی عطا ہے. پھر چونکہ میں بچپن میں تقریباً 10 یا 11 سال میری عمر تھی, گاؤں سے نکلا, تو لکھنے کی جو ابتدا ہے وہ ہم اپنے گھر کو پھر خط لکھتے تھے. اس زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی, آپ ڈاک میں خط ڈالتے تھے, مہینے بعد گھر سے خط آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ پڑھتے تھے کہ ہاں فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, پھر وہ خود اس کو پھر جواب دیتے تھے. تو یہ, اور دوسرا اس میں خود اعتمادی جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے کسی بھی لکھنے کے لیے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں دوسری یا تیسری میں تھا تو میرے ابا نے ایک خط لکھوایا کسی آدمی کو گاؤں سے, تو وہ میں نے دوسری یا تیسری میں تھا شاید, میں نے اس وقت وہ خط لکھا. اس میں شاید ایک آدھ کوئی نام غلط تھا, تو میرے بڑے بھائی نے بتایا کہ نہیں اس طرح نہیں لکھتے. تو اس لیے اس کے بعد پھر جو لکھنے کا کام ہے اس میں کبھی کسی سے مدد نہیں چاہی. مثلا اسکول میں گئے, کوئی کہے کہ یار میں ابھی مجھے درخواست لکھ دو آج چھٹی کی, تو میں نے کسی سے نہیں کہا, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی سے کہا کہ یار آپ میری درخواست لکھ دو, ایسا کبھی نہیں ہوا الحمدللہ. اور ایک دلچسپ جو ہے نا بات یہ ہوئی کہ میں شاید 9ویں میں یا 10ویں میں تھا, تو کراچی مجھے ایک تار دینا تھا. تو اس وقت یہ ٹیلی گراف اور ٹیلی فون آفس ہوتا تھا. میں وہاں گیا اور میں نے اس کو کہا یار میں نے تار دینا ہے. تو بندہ کہنے لگا کہ 30 روپے جو ہے نا لکھنے کے لوں گا, جو یہ شاید 1989 یا 88 کی بات ہے. 30 روپے بھی بہت زیادہ تھے. اس نے کہا 30 روپے میں لوں گا آپ سے. تو میں نے کہا کیوں, کس چیز کے؟ کہہ رہے لکھنے کے, اور یہ انگریزی میں لکھنا ہوتا ہے, تار اردو میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کا حل پر میں نکالتا ہوں. میں باہر آیا, ان سے فارم لیا اور رومن میں لکھ دیا. وہی مجھے اب وہ انگریزی نہیں بنانا آئی مجھے. 30 روپے بچا لیا. جی, 30 روپے بچا لیا میں نے. اچھا. اسی طرح پھر ایک اسی زمانے میں بعد میں کالج میں پڑھتا تھا میں, تو ہم ایبٹ آباد میں پاسپورٹ آفس میں کسی کا پاسپورٹ بنانے گئے.
تو وہاں جا کے ہم نے فارم لیا تو فارم جو بھرنے والا تھا وہ ہم سے 300 روپے مانگ رہا تھا اضافی جو ہے جی، اضافی فارم فل کرنے کی 300 روپے. تو میں نے جو صاحب تھے ان سے میں نے کہا یار یہ فارم میں خود ہی فل کر لیتا ہوں, میں 11ویں میں ہوں, میں اتنا کام کر سکتا ہوں. وہ جب ہم نے فارم خود فل کیا تو اس نے جو دوسرا جمع کرنے والا کلرک تھا اس نے اس کے اوپر کوئی اعتراض لگا دیا کہ بھئی آپ اس کے ساتھ فلاں چیز لگائیں فلاں, وہ ہمارے پاس نہیں تھا. وہ خیر ایک لمبی کہانی ہے, لیکن بہرحال میں بات کر رہا ہوں خود اعتمادی کی کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے کے محتاج ہو, آپ اس سے کہہ کہ یار میرا نام ادھر لکھ دو, آپ خود کیوں نہیں لکھتے؟ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. لوگ صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے خود کوئی کام نہیں کرتے, وہ دوسروں سے کراتے ہیں, دوسروں کا محتاج بنتے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں میں خود اعتمادی نہیں بالکل نہیں ہے یہ اس طرح. پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آیا تو میرے خیال میں مڈل اسکول میں تھا, اس وقت میں نے اپنا پہلا سفر نامہ لکھا. آپ 8ویں کلاس میں تھے جی جب پہلا سفر نامہ؟ جی 8ویں یا 7ویں میں, بلکہ میرے خیال میں 7ویں میں. اچھا 7ویں میں. وہ کہاں کا سفر نامہ تھا؟ وہ ایبٹ آباد سے میرے گاؤں کا سفر نامہ تھا. اچھا. میں گاؤں گیا, رستے میں اس وقت حالات بڑے مشکل تھے, ہم نے سفر کیا تو میں نے اپنی وہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ساری لکھی اور میرے پاس موجود ہیں وہ چیزیں لکھی ہوئی, ایسا نہیں کبھی نہیں. اچھا 7ویں کا لکھا ہوا سفر نامہ آج بھی موجود؟ جی موجود ہے. تو الحمدللہ ابھی اس وقت میں پھر 1989 سے باقاعدہ میں نے ڈائری لکھنا شروع کی. تو یہ کچھ ڈائریاں میں آپ کے سامنے ادھر لے کے آیا ہوں. اچھا یہ ساری ڈائریاں آپ نے ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں؟ جی ترتیب سے رکھی ہوئی. ابھی میں اس کی کمپوزنگ کرا رہا ہوں. یہ اگر آپ نظر آئیے 1996 کی ہے. اچھا 1996 کی ڈائری بھی آپ نے؟ جی 1996. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1989 کی بات کریں آپ, یہ 96 تو بعد کی بات. 1989 سے لے کے 2022 تک جب آپ جہاں سفر ہوا جو معاملات؟ یہ 2000 کی ڈائری ہے. اچھا 2000 یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ شاید اس سے بھی پرانی ہو. یہ 1995 کی ڈائری ہے, اگر آپ کو ادھر یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے. یہ 1995 کی ڈائری. یہ 1995 کی, لیکن اس کا یہ صفحہ نکل گیا ہے تو یہ باہر ہی لکھا ہوا ہے بس پڑھا کر کے, اور یہ پیچھے میں نے اس کا لکھا ہوا ہے. یہ 1995 کی ڈائری ہے. اچھا جی. تو یہ سلسلہ ڈائری سے آگے کتاب تک کیسے گئے؟ اصل میں یہ جو ڈائریاں ہیں انہوں نے یہ میری ساری چیزوں کو محفوظ کرتی ہیں اور اس سے پھر مجھے مواد ملتے لکھنے کا. یہ 2008 کی ہے. اچھا. اور یہ آخری ڈائری 2022 کی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. 2022 جو ابھی چل رہا ہے؟ جی ابھی جو چل رہا ہے یہ اس کی ڈائری جی 2022 کی ہے. فائن کمپنی کی؟ جی فائن کمپنی کی ہے. اور یہ آج ہے 9 تاریخ کا میں لکھ چکا ہوں, اور 10 کا جو ہے آج کی ڈائری آپ نے لکھ لی ہوئی ہے؟ نہیں 9 کی لکھی ہوئی ہے. 9 کی لکھی. آج 10 تاریخ ہے. 10 تاریخ ہے. آج کا یہ صفحہ جو ہے وہ اس میں انشاءاللہ لکھیں گے انشاءاللہ. اچھا. تو اس کے بعد آپ نے بڑے دلچسپ سوال کیا ہے کہ ڈائری یہ جو کتاب ہے تک آپ کیسے آئے؟ یہ کتاب میں نے لکھی تھی 1998 میں. اچھا. اور یہ 36 دن کا کام ہے. 36 دن میں کتنے صفحات لکھ چکے ہیں؟ یہ کوئی یعنی اگر جو بعد والے صفحات ان کو نکال دیں تو یہ کوئی 300 صفحے ہیں. 300 صفحے 36 دن میں آپ نے لکھ ڈالے؟ جی لکھ ڈالے. یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور میرے پاس وہ ڈائری موجود ہے. یہاں پہ اس وقت تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اس کا اصل جو ہے نا وہ 36 دن میں آپ نے یہ کتاب زمین کے تارے؟ جی 36 دن میں لکھی ہے. اس پہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ. اور دوسری پھر اس کے بعد اس میں یہ جو کتاب ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. زمین کے تارے یہ جہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے اپنے اساتذہ کے کچھ حالات اپنی انہی ڈائریوں میں تبصرے لکھے ہوئے ہیں. اس میں ان ڈائریوں میں سیاسی تبصرے بھی ہیں, اس میں ادبی تبصرے بھی ہیں, اس میں گپ شپ بھی ہے, اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے, اور اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہاں ان سب میں محفوظ ہے. تو اس ڈائری کا کتاب کا جو مواد ہے جمع کرنے کے لیے ہمارے ہاں چونکہ سردیوں میں برف پڑتی تھی وہاں پہ, اور مدرسے سے کراچی سے آتے تھے تو اس وقت سردیوں میں ہماری چھٹیاں ہوتی تھیں تو کام کوئی نہیں ہوتا تھا. باہر برف ہے, ماحول بالکل بند ہے, یخ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا یار یہ کیوں نہ میں جو ڈائریوں میں مختلف اساتذہ کے بارے میں میرے پاس جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو میں اکٹھا کیوں نہ کر لوں. تو میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ کر, یعنی کہ جو بہت ساری چیزیں چھوڑ کر ان ڈائریوں میں سے ہر استاد کے بارے میں جو کچھ کہیں لکھا ہوا تھا وہ نکالا اور اس کو ایک نام کے ساتھ جو ہے نا ان کو لکھنا شروع کیا, عنوان دے دیا, اور ہاتھ سے وہ سارا جو ہے نا لکھ لیا. تو یہ کام رمضان کا مہینہ بھی ہوتا تھا تو بس دن کو اور کوئی کام نہیں ہے, مسجد میں جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے اور وہاں انگیٹھی جلائی اور انگیٹھی کے پاس بیٹھ کے یہی کام ہے جو ہے نا وہ لکھنے کا اس کو.
اور میرے خیال میں اس کے جو آخری صفحہ میں نے لکھا تھا وہ اگلے دن مجھے کراچی کا سفر کرنا تھا اسی برف میں، اور رات شاید 10 یا 11 بجے کے قریب لالٹین کی روشنی میں نے اس کو مکمل کیا اور اس پہ دستخط کیا کہ نہیں بجلی ہمارے ہاں بہت دیر سے آئی، اس وقت بجلی نہیں تھی، وہ ہم لکڑی جلاتے تھے روشنی کے لیے، یا جو ہے وہ دیا ہوتا تھا اور اس کے بعد لالٹین ہوتی تھی، کوئی شادی وادی اس طرح کا کوئی کام، اس میں گیسی لالٹین آپ نے دیکھی ہوگی بڑے والی، وہ جلاتے تھے اس کو، نہیں اسٹوو نہیں، جس پہ وہ پمپ کرتے تھے تو اس میں ہوا والا جو ہے نا وہ گیس والا وہ روشنی ہوتی تھی۔ یہ جو کتاب ہے یہ ساری جو ہے یہ لالٹین کی روشنی میں لکھی گئی ہے؟ یہ کچھ دن کی جی یہ کچھ دن کی روشنی میں ہے، کچھ لالٹین کی روشنی میں ہے، اور کچھ جو ہے نا لکڑی کی روشنی میں ہے۔ مطلب کہ ہم زمین کے تارے کتاب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بجلی کا کوئی کردار نہیں ہے؟ بجلی کا نہیں، بعد میں جو جی اس کی جو کمپوزنگ ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے بجلی میں ہے، باقی اس کا جو ہے نا لکھنے کا ایسا نہیں۔ اس کے بعد کون سی کتاب ہے آپ کی؟ یہ تو اس وقت لکھی تھی، پھر 20-22 سال کے بعد یہ کتاب 2020 میں یہ چھپی ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے ایک اور کتاب لکھی، اس کا نام ہے دروس الفقہ۔ دروس الفقہ یہ قدوری کی جو ہماری کتاب پڑھائی جاتی فقہ کی، اس کے جو عبادات کا حصہ ہے اس کی ایک تفصیل ہے۔ میں منگوا لیتا ہوں اگر اس کو ہو۔ اس کے صفحات بھی تقریباً 200-250 ہیں میرے خیال میں۔ وہ 1 سال میں نے کتاب لکھی۔ اس کا ترتیب یہ تھی کہ میں دن کو وہی سبق تیار کر کے پڑھاتا تھا بچوں کو، اور پھر اس کے بعد اگلے دن کے لیے نیا سبق تیار کرتا تھا۔ وہی آپ نے جو ہے جی پبلش کروا دیا اس کو پھر بعد میں، لیکن وہ کتاب چونکہ ایک منصوبے کے تحت لکھی گئی تھی اور اس میں باقاعدہ قواعد تھے، ان کو سامنے رکھ کر ہم نے مد نظر رکھ کے لکھا۔ تو وہ فقہ کی ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، خواتین کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اس میں بالغوں کے جو مسائل ہیں خصوصی طور پہ وہ اس میں نہیں لکھے گئے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ اس کی تو بات ہو گئی ہے، جو آپ نے ترجمے کیے ہیں تو کتنی عربی کی کتابیں ہیں جن کے آپ اب تک تراجم کر چکے ہیں؟ اس میں میرا پہلا جو ترجمہ تھا وہ یہاں پر ہے، ہارون یحییٰ کی کچھ کتابیں ہیں، 3-4 کتابیں، یہ 3 کتابیں ہیں، یہاں سے میں نے اس کا آغاز کیا۔ ایک خلیہ کائنات، دوسری یہ کتاب ہے سلسلہ معجزات، اور تیسری جو ہے جانداروں کا جذبہ قربانی۔ اچھا ان کے جو طارق صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، فوت ہو گیا پچھلے سال، میں لاہور گیا تھا پتہ کیا لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی، وہ فوت ہو گئے۔ وہ میرے پاس ایک کتاب لے کے آئے اور اس وقت میرے مالی حالات بہت تنگ تھے، اور میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارتا تھا کہ کسی جگہ میں کوئی نہ کوئی محنت کام کروں اور اس سے میرا جو معاملہ جو آسان ہو، کیونکہ کسی سے ادھار مانگنا یا کرنا یہ میرے لیے زندگی میں بہت مشکل مسئلہ ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عافیت رکھی۔ تو وہ لے کے آئے، شاید یہ پہلی کتاب ان کی جو تھی وہ خلیہ کائنات، یہ کتاب وہ لے کے آئے عربی والی۔ تو اس پہ کسی نے کسی جگہ کسی نے سرخ قلم سے لکھا ہوا ہے، کسی نے نیلے سے لکھا ہوا ہے، کسی نے کالے سے لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب واپس آ گئی۔ تو یہ شاید 2003 یا 2004 کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا جی میں فی صفحہ 150 روپیہ لوں گا اس کتاب کا، ٹھیک ہے، ترجمہ کرنے کا۔ انہوں نے دوسری بات کوئی نہیں کی، کتاب چھوڑ کے چلے گئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ کئی سارے لوگوں سے وہ کتاب پھر کے جو ہے نا واپس آئی اور میرے تک پہنچی۔ لیکن مجھے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، جو کچھ آپ سیکھتے ہیں، وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کا کام آتا ہے۔ میں نے جو کچھ اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، وہ میری ان کتابوں کے اندر کام آیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ محنت کی، یہ جو اب خلیے کی جو تقسیم ہے آگے آپ اس کو دیکھیں گے، اس کے اندر یہ بافت ہے، یہ شریان ہے، یہ ورید ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارے مدارس کی جو تعلیم ہے اس سے باہر ہے، یہ اس سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ بندہ جس عربی دان کے پاس گیا، جس نے صرف مدرسے کی تعلیم کے ساتھ عربی تھی، تو وہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکا، اس لیے وہ خاموشی سے مجھے 150 روپیہ فی صفحہ کے حساب سے کتاب دے کے چلے گیا۔ یہ پہلا ترجمہ تھا؟ یہ پہلا میرا ترجمہ تھا۔ ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں جن کا آپ ترجمہ؟ میرے خیال میں 25 تک پہنچ جاتی ان کی تعداد۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے مطالعہ فقہ اسلامی، یہ اسلامی یونیورسٹی سے چھپی ہوئی ہے، شریعہ اکیڈمی کا، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے اس پہ، عبدالکریم زیدان کی کتاب ہے یہ۔ اور یہ اصول فقہ میں بہت اچھی اور بہت جاندار کتاب ہے یہ۔ اس کا بھی ترجمہ آپ نے کیا؟ اس کا ترجمہ میں نے کیا، یہ لکھا ہوا ہے نام اس کا، اور یہ چھپی ہوئی کتاب جو ہے نا ملتی ہے یہ،
ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے شاید شریع اکیڈمی سے ان کا جو ہے وہ شاید ابھی دوسرا یا تیسرا ایڈیشن جو ہے نا ان کا چل رہا ہے. اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ سفر نامے لکھتے ہیں وہ کب سے لکھنے شروع کیے؟ یہ سفر ناموں کا میں نے آپ کو بتایا کہ سفر نامہ تو میری زندگی کا حصہ ہے، چونکہ بچپن میں نے جو سفر کیا وہی چیز میرے لیے سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر سے بازار جاتے ہیں نا تو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے نہیں دیکھ رہے. ہمارے ایک دوست ہیں اور ادیب بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے شاعر ہیں، عبدالخالق تاج ان کا نام ہے، ہمارے ہم نام ہے گلگت کے. ایک میں تو بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو کہ آپ کے کام میں ایک چیز جو ہے نا کہتے ہیں وہ منفرد ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہا کہ آپ قابل فراموش کو ناقابل فراموش بنا دیتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ گلگت اب روز جاتے ہیں، کسی نے سفر نامہ نہیں لکھا، اور آپ ادھر آئے آپ نے اس کو سفر نامہ لکھا کہ سارے لوگ پڑھتے آشش کرتے. میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کی جو نا وہ ذوق کی بات ہے، باقی اس کا وہ نہیں. سوشل میڈیا پہ یہ کب سے لکھنا شروع کیا؟ سوشل میڈیا میں تو جب سے یہ فیس بک آئی اس کے بعد 2015 کے بعد میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا. فیس بک پہ کتنے سفر نامے لکھ چکے ہیں آپ؟ 2015 کے بعد میرے خیال میں جتنے میں نے سفر نامے کیے ہیں، سفر کیے ہیں، ان کی رودات جو ہے وہ شاید موجود ہے، ساری موجود ہے. تو سب سے دلچسپ اور منفرد سفر نامہ آپ کا جو آپ سمجھتے ہیں 2015 سے 2022 تک کون سا ہے؟ دیکھیں سفر ناموں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے اور دوسرا نہیں ہے، لیکن جس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی وہ میرا ایک سفر نامہ تھا، میرے اپنے گاؤں سے استور تک پیدل سفر نامہ پہاڑوں سے. اس کو لوگوں نے بہت سراہا اور بہت پسند کیا. اچھا اسی طرح سے میرا کراچی کا جو سفر نامہ ہے، میں اپنے اساتذہ سے ملنے کے لیے کیا تھا 3-4 دن کا سفر نامہ، وہ اس کو بڑی پذیرائی ملی، اس کو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بیرون ملک میرے 1-2 سفر ہوئے، اس میں ترکی کا میرا سفر تھا، وہ سفر نامہ میں ابھی تک نہیں لکھ سکا. لیکن ڈائری لکھی ہوئی ہے؟ ڈائری لکھی ہوئی ہے. اچھا اسی طرح سے افغانستان گیا تھا میں 2 دن کے لیے، تو ایک کوئی سرکاری کام تھا اس کے سلسلے میں، وہ میں نے لکھا 3-4 قسطوں میں، کوئی ایسی گپ شپ کی طرح، اس کو بڑی پذیرائی ملی. اچھا اسی طرح سے میں جس گاؤں میں دیہات میں جہاں جاتا ہوں اس کی رودات میں لکھتا ہوں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. البتہ فرمائشی نہیں لکھ سکتا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. اچھا جو کوئی فرمائش کرتا ہے جیسے ہم آئے ہیں آپ کے پاس کہ ہماری رودات لکھیں، ہم یہاں آئے ہیں، وہ نہیں ہے؟ نہیں، اس طرح کی یہ فرمائشی کا مطلب یہ نہیں ہے. اچھا فرمائشی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں کسی چیز کو بنا کے لکھنا چاہوں کسی چیز کے بارے میں کہ یار اس کے بارے میں نے بہت خوبصورت مضمون لکھنا ہے، مبالغہ رہی، کسی بنا کے اس کو خوبصورت کر کے لکھنا ہے، یہ تحریر میں نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے، میں جب خط لکھتا تھا تو بھی یہی تھا کہ قلم وہاں سے پکڑا اور آخر میں ختم ہو گیا، اس کو طے کیا اور لفافے میں ڈال دیا، اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا. اسی طرح سے میں ابھی ڈائری لکھتا ہوں، ڈائری کے بھی یہی ہے، صفحے کے اوپر سے اس کو شروع کیا، صفحہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور جو ہے نا اس کے بعد قلم سوشل میڈیا فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا واٹس ایپ پہ جب آپ نے یہ فیس بک پہ سفر نامے لکھنے شروع کیے ہیں جی تو کتنے لوگوں سے آپ کی جو تعلق ہیں، جو ادیب ہیں یا شاعر کہہ سکتے ہیں یا لکھنے والے ہیں، اس سے بھی کچھ لوگ ملے ہیں، آپس میں رابطے ہوئے ہیں؟ ہوئے ایسا ہوا ہے. مثلا میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، وہ وہاں پہ تبصرہ کچھ نہیں کرتے، یہ سامنے نہیں آتے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو وہی آدمی ہے. میں کراچی گیا، میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا. تو وہاں پہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے اور بڑے خلوص کے ساتھ، تپاک کے ساتھ ملے. تو مجھے بہت عجیب لگا کہ یار یہ بندہ کون ہے، اور میں کتنا کمظرف آدمی ہوں کہ میں اس کو پہچان نہیں پا رہا. تو میں نے کہا یار معذرت کے ساتھ آپ اتنے دور سے آئے، میں آپ کو پہچان نہیں پایا. وہ کہنے لگا جی میں اس پہ جو ہے نا فیس بک پہ آپ کے سفر نامے بہت شوق سے پڑھتا ہوں. اور اسی طرح سے اس طرح کے لوگ بہت ملے. یہاں پہ کتابوں کی نمائش تھی، کتابوں کی نمائش تھی اسلام آباد میں. تو وہاں ہم جا رہے تھے، ہمارے ساتھ 1-2 اور دوست بھی تھے. وہاں پہ 3-4 آدمیوں نے گھیر لیا. ٹھیک ہے، وہ جی سلام دعا کیا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کو نہیں پہچان پایا. تو کہا جی آپ کیسے پہچانیں گے سب کو، ہم تو آپ کو پہچانتے ہیں. تو پھر انہوں نے بھی اس سفر نامے کا حوالہ دیا اس کا. اور اس سے بھی دلچسپ یہاں پہ شعبہ اردو اسلامی یونیورسٹی کے استاد ہیں اور اس کے بلکہ ہیڈ ہیں میرے خیال میں، ڈاکٹر عزیز ابن الحسن صاحب. میں مری جا رہا تھا تو مجھے ایک نئے نمبر سے فون آیا، میں نے فون سنا تو وہ کہنے لگے میں عزیز ابن الحسن بول رہا ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا میں اور ملنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا جی ضرور. تو کیا انہوں نے کہا جی ہم آپ کے سفر نامے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. تو ان سے مجھے ایسا لگا کہ یار لوگ پڑھتے ہیں.
البتہ میرا سفر نامہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں جو چیز دیکھتا ہوں، کوئی عمارت مجھے اچھی لگی ہے، اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے، میں نے کھیت دیکھے ہیں، درخت دیکھے ہیں، پانی دیکھا ہے، دریا دیکھا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے، کسی آدمی سے ملاقات ہوئی اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اضافی بات میرے ذہن میں آتی ہے اس کے اوپر تبصرے کے طور پر، جس کو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یار آپ بیچ میں جو کمنٹری لکھتے ہیں وہ مزیدار ہوتی ہے سفر نامے سے زیادہ جو کمنٹری، اس کا نام رکھا کمنٹری، تو میں نے کہا واقعی جو ہے نا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو پسند آتی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کون سا عنوان ہے؟ کون سا؟ اس میں بھی عنوان سفر نامے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کے سفر نامے، اور سعودی عرب کے ایک شیخ ہیں، ان کا نام ہے ناصر العبودی، ان کے سفر نامے، ان دونوں کا میں نے مقابلہ کرنا ہے اور موازنہ کرنا ہے اس کا۔ اس میں تو آپ کو اپنی ہی فیلڈ مل گئی ہے، کہتے ہیں نا کہ جو اپنا ایک شعبہ ہو اسی پہ کام کرنے کا موقع مل جائے، تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بس دعا کریں کہ میں اس کو وقت پہ پورا کر سکوں، کیونکہ 2 سال ہو گئے میرا، باقی سارا پروسیس پورا ہے، لیکن جو مقالہ لکھنے کا کام ہے ابھی تک شروع نہیں کر سکا۔ شروع نہیں کیا اس میں کچھ چیزیں میں نے جو کتابیں مواد جمع کیا ہے، کچھ کتابوں کا اس کا تمہیدی، اس طرح کی چیزیں، لیکن جس کو کام کہتے ہیں وہ بھی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یہاں ان کو بھی بتا دیں کہ جو مفتی تقی عثمانی کے سفر نامے ہیں معروف، وہ کون کون سے ہیں؟ مفتی تقی صاحب کے سفر نامے پہلے کچھ تو الگ بھی چھپے تھے، لیکن ابھی 3 کتابوں میں موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو سفر نامہ تھا یا سفر ناموں کا مجموعہ تھا وہ جہان دیدہ ہے۔ جہان دیدہ، اس کو جہاں دیدہ نہیں پڑھنا، اس کو جہان دیدہ۔ اور دوسرا ان کا ہے سفر در سفر، اور تیسرا ہے دنیا میرے آگے۔ اچھا، میں نے جب یہ پی ایچ ڈی والے کام کے لیے مطالعہ شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دنیا میرے آگے اور سفر در سفر کے نام سے کسی اور نے بھی سفر نامے لکھے ہیں۔ اچھا، ہاں، اسی عنوان سے، اسی نام سے سفر نامے موجود ہیں۔ البتہ جہان دیدہ جو ہے یہ جو ہے یعنی نام نہیں ہے، باقی جو ہے نا اس کو سفر نامے تو لوگوں نے لکھے ہیں۔ دوسرے شیخ جو ہیں وہ سعودی عرب والے، شیخ محمد بن ناصر العبودی۔ محمد بن ناصر العبودی جو ہے نا وہ ایک سمجھیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے سعودی عرب کا۔ جی، وہ انسائکلوپیڈیا ہے، اس معنی میں کہ ان کی تو کوئی 150 سے زیادہ سفر نامے چھپے ہوئے ہیں، اور دنیا کا شاید ہی کوئی کونا ہو جو انہوں نے نہ دیکھا ہو اور اس کا نہ لکھا ہو۔ پھر انہوں نے حتیٰ کہ کشمیر کا سفر نامہ ہے، اچھا ہندوستان کے 2-3 سفر نامے ہیں، تھائی لینڈ کا الگ سے سفر نامہ ہے، چین کے 3-4 سفر نامے ہیں، اچھا روس کے جو ہے نا وہ ان کے 4-5 سفر نامے ہیں۔ آپ مقالہ بھی لکھیں گے اور مزہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو میں نے جو پڑھا تھا، اصل میں یہاں پہ یہ سوال بڑا زبردست تھا اگر آپ یہ پوچھتے کہ ان دونوں کو میں نے کیوں ان کا انتخاب کیا پڑھنے کے لیے۔ یہ بتا دیں ہمیں۔ شیخ ناصر العبودی جو ہے نا یہ اتفاق سے، چونکہ مجھے لائبریری اور کتاب سے الحمدللہ بچپن سے شوق ہے، تو میں دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں گیا اور وہاں پہ ایسی ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا بقیۃ الحدیث عن افریقیہ۔ تو وہ کتاب میں نے اٹھائی، پڑھی، سفر نامہ تھا، بڑا مزہ آیا۔ تو پھر بعد میں نے تلاش کیا تو اس ایک کتاب کے ان کے 3 سفر نامے ہیں، مثلا اس کا ایک کا نام ہے کیا کہتے ہیں اس کو، رحلہ افریقیہ یا اس طرح کچھ ہے، اس کے بعد بقیۃ الحدیث عن افریقیہ، تیسرا ہے بقیۃ البقیہ عن حدیث افریقیہ۔ مطلب آپ یوں کہنا جائے اس کو انہوں نے جوڑا ہے کہ افریقہ، پھر افریقہ کے بعد جو نا مزید افریقہ، اور پھر ایک مرتبہ پھر افریقہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے انہوں نے اس کو جوڑا۔ وہ کتاب مجھے دلچسپ لگی۔ پھر ابھی جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس میں ہمارے جو استاد ہیں اور مولانا تقی صاحب کے جو سفر نامے ہیں، چونکہ میں نے دارالعلوم کراچی میں پڑھا بھی شروع کے، میرے 3 سال وہاں کے، تو سفر ناموں کے وہی اپنی دلچسپی سے میں نے ان کی کتاب، اس وقت صرف ایک چھپی ہوئی تھی جہان دیدہ، اس کو ہم نے پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کا سفر نامہ اندلس کا آیا۔ اندلس، میں اندلس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ اس کو کوئی اندلس کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اندلس یہ درست لفظ ہے اس کا۔ تو وہ میں نے پڑھا ان کا سفر نامہ، تو وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی آدمی، جیسے اقبال کی نظم جو ہے قرطبہ والی، اس کو پڑھ کے آنسو نہیں روک سکتا، ایسی ہو بہو یہی کیفیت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اندلس میں چند روز کے اندر۔ آپ کیا تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا، اس کو ہم کب تک دیکھ سکیں گے جو آپ کا مقالہ ہے؟ بس آپ دعا فرمائیں، انشاءاللہ یہ جیسے ہی ہوگا، میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں اس 2022 میں اس کو پورا کروں۔ ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو اپنی وہ آپ سے جڑ سکیں، فیس بک آئی ڈی بتا دیں کہ کس نام سے ہے تاکہ لوگ اس سے۔ جی، عبدالخالق ہمدرد، انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اور یہی شکل ہے، کسی اور کی شکل نہیں لگی ہوئی ہے، ہمیں تصویر اپنی لگی ہوئی ہے، اور آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، عبدالخالق
خالق ہمدرد، تینوں لفظ جو ہے نا الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، انگریزی میں لکھے ہوئے تو آپ نے سفر نامے لکھے ہیں جی جی جب سے 7ویں سے لے کے آج تک، جی جی ان میں کوئی اپنی زندگی کے بارے میں بھی لکھا ہے؟ جی میں نے لکھا ہے، اور میں نے جب میں 9ویں پڑھتا تھا، ڈائری لکھنے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ میں نے بہار رفتہ کے نام سے اپنی سوانح یاد لکھی ہے۔ بہار زندگی میں ہی سوانح جی جی یاد جی آپ نے سوانح اپنی لکھ لی؟ یاد ابھی کی نہیں، اس وقت جب میں ایک بچہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام بھی پھر یہی رکھ لیں کہ جب میں بچہ تھا؟ ہاں، لیکن اس کا نام بہار رفتہ اس وقت میں نے رکھا، اور وہ لکھا ہوا ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ میں نے بہار رفتہ میں لکھی ہے، اور اس کے بعد ابھی یہ 1989 سے لے کر ابھی تک مسلسل ڈائری لکھ رہا ہوں، تو میری زندگی اس میں ساری جو ہے نا محفوظ ہے اس میں۔ اور جو سفر نامے ہیں وہ بنیادی طور پہ میرا جو روزنامچہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی وسیع شکل ہوتی ہے، تفصیل سے؟ ہاں جی، وہ اس میں یعنی ہو سکتا ہے سفر نامے میں 2 لائنیں، اس میں ڈائری میں 2 لائنیں لکھی ہوں، لیکن وہ سفر نامے میں 2 صفحے ہو جائیں، وہ اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارا جو سسرال جو ہے نا، پہلا میرا سسرال جو تھا وہ تو ہمارے گاؤں میں ہی تھا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی اچھا کہ ہم فرق کریں اس کو ادھر جا رہے ادھر جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی جو ہے مثلا گلگت کے کئی سفر نامے ہیں، تو اس میں ایک بنیادی طور پہ اس میں سسرال کا بھی کردار ہے، کیونکہ اہلیہ میری جو ہے نا ان کی رہائش بات ہے گلگت سے، تو اس میں پھر آنا جانا پڑتا ہے۔ تو اس آنے جانے میں نے کبھی اس کو یعنی یہ تو رنگ تو نہیں دیا کہ یہ سسرال ہے، لیکن اس کا جو سفر بہرحال میرا ہوتا ہے اس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سفر سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، سفر یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جس دن آپ کے دل سے ڈر ختم ہو جائے نا کہ کیا ہو جائے گا، آپ بہت اچھے سفر کر سکتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، ہمارے اندر چیزوں کو جاننے کی خواہش ہونی چاہیے، کھوج کی بہت کوشش ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، اور وہ سفر کر بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر شوق نہیں ہے کسی چیز۔ ٹھیک ہے، مثلا میں اپنے گاؤں گیا ہوں اور میرے گاؤں کے 3 سفر نامے لکھے پڑے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اس میں نیلم یاترا کے نام سے، اگر آپ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اچھا، اسی طرح سے اور بھی 2-3 ناموں سے، پھر یعنی میں اپنے گاؤں گیا ہوں، اور جس راستے کو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی میری عمر اس وقت 46-47 سال ہے، اس میں 20 مرتبہ اس میں آج یعنی آیا ہوں گیا ہوں، اس میں نے کیا لکھا ہوگا، لیکن 3 سفر نامے میں نے اس گاؤں کے بھی اسپیشل لکھے ہیں، اور وہ اس کو لوگوں نے پڑھا اور بہت سراہا، اس کو پسند کیا، حالانکہ میں اپنے گھر گیا ہوں۔ دوسرا جو اس میں لوگ ہوتا ہے، کسی سے بات کرتے ہیں نا آپ کہ چلو یار فلاں جگہ چلتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کریں گے، اس کیا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہیں اسلام آباد گئے، وہ ہم نے 1000 مرتبہ دیکھا یار، ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ سفر کے لیے آپ کو جانا چاہیے، ہر بار جو ہے نا نیا اس کا مزہ ہوتا ہے، بالکل۔ میں اس میں ایک دلچسپ بات جو ہے نا ایک انگریز نے مجھے بتائی، تو وہ میں اس کے ساتھ پھر آپ کی گفتگو جو ہے نا انشاء اس کو پورا کرتے ہیں۔ گلگت سے میں آ رہا تھا، تو اس میں بس میں اس وقت نیٹکو کی صرف بسیں چلتی تھی، یہ کافی پرانی بات ہے، تو اس میں 2 باپ بیٹا تھے، باپ جو ہے نا اس کا انگلینڈ سے آیا ہوا تھا، اور بیٹا اسکاٹ لینڈ سے آیا ہوا تھا، وہ دونوں جو ہے نا چھٹیوں سفر کر رہے تھے۔ تو ہماری گاڑی میں جو ہے نا گپ شپ ہو گئی ان سے، تو اب زبان آپ کو پتہ ہے یہ بڑی وہ کرتی ہے نا، اس میں لوگوں کو بہت قریب لاتی ہے۔ تو بشام میں گاڑی رکی، ہم وہاں پہ کھانے وانے کے لیے اترے، وہاں گپ شپ ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار کہ آپ کے پاس یورپ تو پورا پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، جنگلات ہیں، دریا ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ قدرت کا کون سا نظارہ ہے جو نہیں ہے جس کے لیے آپ ادھر آتے ہیں، اتنے دور کیوں آئے؟ تو اس نے بڑا دلچسپ جملہ کہا، اس نے کہا یس وی ہیو دا ماؤنٹینس بٹ ناٹ دیز ماؤنٹینس، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہیں لیکن یہ والے پہاڑ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سفر ہے۔ کیا بات، شاعری بھی آپ کی ڈائریوں میں ہے؟ ہاں، یہ بھی یعنی لکھنے کے ساتھ ہی ہے، میرے خیال میں نے کوئی پہلے 1-2 شعر شاید 7ویں پڑھتا تھا میں، یا اس وقت میں نے لکھے تھے اپنے خود؟ جی خود۔ تو ابھی بھی لکھتے ہیں؟ جی ابھی بھی لکھتا ہوں، یہ ہمدرد اسی وجہ سے ہے، میں نے کئی سارے تخلص بدلے، اور آخر ہمدرد یہ ٹھہر گیا، اور یہ بس یہ پکا ہو گیا۔ میں نے شیخ غلام علی اینڈ سنز کی چھپی ہوئی بانگ درا 7ویں میں خریدی تھی، کیونکہ اسکول کی کتاب میں ایک وہ نظم تھی پہاڑ اور بکری، پہاڑ اور گلیری، وہ نظم پڑھی کہ یار نیچے لکھا ہوا یہ نظم جو ہے نا بانگ درا سے لی گئی ہے، کہ یار یہ بانگ درا دے کے لکھنی چاہیے، اس میں ہے کیا، ٹھیک ہے، بانگ درا ہم نے لی، اس میں بہت کچھ تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا پھر یہ ہوتے مختلف، یہ ڈائری میرے پاس ایک پڑی ہوئی ہے، یہ بہت پرانی ڈائری ہے،
اور اس میں نے کشکول لکھے کیونکہ اس میں کچھ معلومات بھی ہیں، اس میں جو پسند آئے، کوئی غزل ہے، کوئی شعر ہے، کوئی قصیدہ ہے، وہ ساری چیزیں اس طرح کی اس میں موجود ہیں۔ کراچی سے جب آتے تھے تو ہمیں ہوٹلوں میں رکنا پڑتا تھا، 8 مقام میں، شاردہ میں، آگے پھر اس طرح سے، وہاں پہ بھی لکھ لیتے تو میں اپنی ڈائری وہاں پہ بھی بیٹھ کے لکھتا تھا۔ تو وہ رات کو ہوٹل والے کہتے یار یہ کیا کر رہے ہو اس کو، میں کرے یار کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ تھوڑا سا لکھ کے بند کرتا ہوں اس کو۔ اور اس سے پہلے جو میرے دوست تھے ایبٹ آباد میں ہم پڑھتے تھے، تو وہاں پہ بعض بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی تھی کہ میں رات کو کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، کوئی رسالہ پڑھ رہا ہوں، کہ یار تم کیا کر رہے ہو یار، میں بتی بند کرنے لگا، چلو کرو یار، ٹھیک ہے۔ وہ پھر غصے سے نا بتی بند کر دیتے تھے کہ یار اس کو نکالو اس کو، تاکہ کسی طرح سے وہ۔ لیکن الحمدللہ وہ کتابوں کا شوق ابھی بھی ہے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب کتابیں خریدنے کے لیے پیسہ بھی ہے اور پڑھنے کا بھی اس کا، لیکن اب پڑھنے کے لیے اس طرح کا وقت نہیں ہے، جو کچھ پڑھا طالب علم نے پڑھا۔ زندگی اتنے سپیڈ سے چل رہے ہیں، تیزی سے چل رہے ہیں، تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ گھر نہیں ہے جس میں کتابیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے وہ بنا لیتے ہیں، لیکن ان میں کتابوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نہ خریدتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ ایک اسی طرح سے لوگ بڑے بڑے محل بنا لیتے ہیں، کسی جگہ کوئی ایک پودا نہیں لگا ہوا، ایک تنکا نہیں لگا ہوا۔ تو میں ذاتی طور پہ اگر کوئی میسیج یا پیغام کی اگر بات کریں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہر گھر کے اندر لائبریری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل یہ جو موبائل، دوسرا انٹرنیٹ، فلانا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کی کوئی تربیت کر سکے، لیکن اگر آپ یہ ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے 20 صفحے کی کتاب آپ کی زندگی پلٹ دے، ٹھیک۔ اس لیے کتاب کارنر ضرور ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ان چیزوں سے نکال کے کتاب کی طرف لے جانا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 کتابیں ہیں تو 10 آدمیوں کی عقل آپ کے پاس ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی کتاب کو آپ اس نظر سے دیکھیں، اس سے نہ دیکھیں کہ یہ کتاب ہے 20 صفحے، نہیں، آپ کے پاس 10 آدمیوں کی لکھی ہوئی 10 کتابیں ہیں، اس کے اندر 10 آدمیوں کی عقل آپ کے پاس ہے اور آپ ان سے جو ہے نا وہ اس کو کر سکتے ہو، استفادہ کر سکتے ہیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بس ایک اگر مجھے اجازت دیں، میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور تشریف لائے، مجھے آپ حضرات سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بھی وقت انشاءاللہ نکالا۔